طے ہے کہ حسین کا ذکر ہوگا۔ مہینہ بھی امام حسین کا ہے، رجب کا مہینہ مولا علی کا مہینہ، شعبان کا مہینہ مولا نبی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ۔ ترتیب بھی یہی ہے کہ علی سے نبی تک اور نبی سے خدا تک، یعنی جب سیر سعودی ہوگی، ایک سیر، ایک سفر، سیر یعنی سفر، قرآن کی زبان میں سفر کو سیر کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا، سیر، جب سیر سعودی ہو یعنی نیچے سے اوپر کی طرف سفر ہو تو ایک علیحدہ ترتیب بنے گی، اور جب سیر نزولی ہو یعنی اوپر سے نیچے کا سفر تو ایک علیحدہ ترتیب بنے گی۔ جب سیر نزولی ہوگی تو اللہ، رسول اللہ اور علی، لیکن جب سیر سعودی ہوگی تو علی، نبی اور اللہ۔ یہاں سے وہاں جانے والوں کو پہلے علی کے دروازے پہ آنا ہوگا، اور جو وہاں سے یہاں آ رہے ہیں وہ یقیناً نزول کر رہے ہیں، تو بات اللہ سے شروع ہوگی۔ میرے ہی اپنے تکبندی کر لیتا ہوں، کبھی کبھی شعر کہہ لیتا ہوں، تو ایک مطلع کے دو مصرے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، ہر رستے میں دھوکہ ہے مگر علی کے رستے میں دھوکہ نہیں ہے۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو مطلع ثانی اور حسن مطلع سنا رہا ہوں کہ ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بو تراب نہیں۔ اور جس ایک شعر کی خاطر میں نے آپ کو دو مطلع سنا دیے، وہ شعر تو یہ تھا کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آگے صابر بھائی، آگے صابر بھائی آگے آ جائیے گا، ایک اور صلوات نبی اور آل نبی۔ اگرچہ شعر کی مجلس نہیں ہے لیکن آپ کا ذوق سماعت تو آپ کا ہی ہے، تو میں دو مصرے اور سنانا چاہوں گا۔ کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے، کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے، مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بات یہ کر رہا تھا کہ نزول دو طرح کے ہیں، جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ علی سے بات شروع کرتا ہے، اور جو نزولی کیفیت میں ہوتا ہے اس کے نزدیک، اور دونوں سفر ولائی سفر ہیں، یعنی دونوں، یہ عرفاء اور علماء کے ہاں یہ گفتگو ہے کہ یہ دونوں سفر ولائی سفر ہیں۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں سے وہاں کے سفر کو ابدیت کہا جاتا ہے، اور وہاں سے یہاں کے سفر کو رسالت کہا جاتا ہے۔ نبی کا وہاں سے یہاں کا سفر رسالت کا سفر ہے، لیکن یہاں سے وہاں کا سفر ابدیت کا سفر ہے۔ لہذا جب بات ہوگی وہاں سے یہاں کی تو پہلے رسول ہونے کا اقرار ہوگا، اور جب بات ہوگی یہاں سے وہاں کے سفر کی تو پہلے بندگی کی بات ہوگی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، تو بندگی کا سفر یہاں سے وہاں کا ہوتا ہے، اور جو رسالت کا سفر ہے وہ وہاں سے یہاں کا ہے۔ یہ وہاں چلے گئے، ان کا بڑا کمال تھا، ان کی بڑی عظمت ہے کہ یہ معراج پر گئے، مگر یہ کم عظمت نہیں ہے کہ یہ یہاں رہے۔
وہاں جانا جہاں کمال ہے وہاں یہاں رہنا بھی کمال ہے. یہ یہاں کے نہیں تھے بھائی, یہ یہاں رہے, یہ ان کا کمال ہے, یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمارے درمیان رہے, ورنہ یہ زمین ان کا وطن نہیں ہے, زمین ان کا وطن نہیں ہے. یہ وہاں چلے جائیں, یہ کمال ضرور ہے, مگر مجھے علامہ ذیشان حیدر جوادی کے تو مصرے یاد آ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر, تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, آپ کے سامنے جس سورے کے آغاز اور ابتدائی آیات کی تلاوت کی, اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, قسم ہے سورج کی جب وہ چمکتا ہے. پہلے ترجمہ محسوس کیجئے گا اور پھر میں تفسیر پر غور کروں گا. اور مجلس اعزا, قرآن سمجھ کے بخشنے کا اجتماع ہے. قرآن پڑھ کر بخشنا ثواب ہے, تو قرآن سمجھ کے بخشنے کا ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ تو یہ مجلس ہم قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, قسم ہے سورج کی کہ جب وہ چمکنے لگتا ہے. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, اور قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اب وہ جو قسم اللہ کھا رہا ہے, پہلے تو سوال یہ ہے کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اور آپ تو قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ بات میں وزن بڑھ جائے, بات مان لی جائے, ہماری بات کو کوئی انکاری نہ ہو. کہ صاحب قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اس لیے بات مان لو, تو ہم تو قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہماری بات مان لی جائے. اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جب قسم کھاتا ہے تو اس لیے نہیں کھاتا کہ اس کی بات مان لی جائے, اس لیے کہ اس کی بات مانی جائے تب بھی اللہ کی ہے, نہ مانی جائے تب بھی اللہ کی ہے. اللہ کی بات نہ ماننے والے کا انکار ہوگا, اللہ کی بات کا انکار نہیں ہوگا. تو پھر اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ اللہ نے قسم اس لیے نہیں کھائی, بلکہ اللہ نے اس لیے قسم کھائی کہ جس کی وہ قسم کھا رہا ہے اس کی طرف لوگوں کی توجہ چاہتا ہے, ان لوگوں کی طرف, ان ہستیوں کی طرف لوگوں کی توجہ چاہتا ہے. جی وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالْعَصْرِ. اچھا, پھر میدان جہاد میں دوڑنے والے گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا, گھوڑا جب میدان جہاد میں دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی دوڑنے کی وجہ سے جو اس کے سانس کی آواز آ رہی ہوتی ہے اس کی نتنوں سے, اس آواز کی قسم اللہ نے سورے میں کھائی ہے. اچھا بھائی, کون سا گھوڑا ہے وہ؟ جو گھوڑے تو شاید جگہ جگہ آپ کو نظر آ جائیں, مگر وہ کون سا گھوڑا ہے جس کی اللہ قسم اس کی بھی نہیں, اس کے سموں سے جب اس کا پیر زمین پہ پڑتا ہے تو اس کی سموں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں, اللہ ان چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے. وہ جو سانس لیتے ہیں اس سانس کی آواز کی قسم کھا رہا ہے. تو جواب یہ آئے گا کہ یہ گھوڑا وہ ہے جو میدان جہاد میں مجاہد کو اپنی پشت پر بٹھا کر اللہ کے دشمنوں سے لڑنے جاتا ہے. تو اگر گھوڑا میدان جہاد میں دوڑے تو اس کے سموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی اللہ قسم کھائے, تو اس گھوڑے پہ جو مجاہد بیٹھا ہے, بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس مجاہد کا مقام کیا ہے؟ اس مجاہد کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ جو قسمیں اللہ نے قرآن مجید میں کھائی ہیں, یہ در حقیقت ان کی طرف رجوع کروانا مطلب ہے. ذرا غور تو کرو ان ہستیوں کی طرف, ان چیزوں کی طرف جن کی میں قسم کھا رہا ہوں. دیکھیے, ذاتی طور پر کوئی چیز نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت ہے. چند ہستیاں ایسی ہیں جو ذاتاً قابل تعریف ہیں, چند ہستیاں ایسی ہیں جو ذاتاً قابل تعریف ہیں. ایک شیطان ہے جو ذاتاً قابل مذمت ہے, باقی کوئی چیز نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت ہے. یہ تعلق ہوتا ہے بری شے کا کسی شے سے جو اسے بھی برا بنا دیتا ہے. یہ تعلق ہوتا ہے کسی اچھی شے کا کسی سے جو اسے بھی اچھا بنا دیتا ہے. جی, یہ تعلق کی بنیاد پر چیزیں اچھی اور بری ہو جاتی ہیں. تو اگر اللہ قرآن مجید میں رات کی قسم کھا رہا ہے تو رات, آج کی رات بھی ہے, کل کی بھی تھی, کیا ساری راتوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ وہ کوئی رات ضرور ہے جس رات میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا ہے, اور وہ منظر اتنا حسین بنا ہے کہ اس رات کو اس نے قابل قسمت بنا دیا. اور صفحہ پلٹا تو اگر اللہ دوپہر کی قسم کھا رہا ہے تو کوئی دوپہر ایسی ضرور ہے جس دوپہر میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا بازو پکڑ کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو یہ تعلق ہے جو صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
तनफ़्फ़सा, कसम है सुबह की जब वो सांस लेती। सुबह भी सांस लेती है क्या? अच्छा। वश्शम्स वज़ुहाहा, कसम है सूरज की जब वो चमकने लगे। तो यानी जो चमकता नहीं हो सूरज, उसकी कसम नहीं खा रहा ना अल्लाह। इस वक्त सूरज है, हमारे खत्ते में नहीं है, तो क्या अल्लाह इसकी भी कसम खा रहा है? वो सूरज जो गहन ज़दा हो जाए, वो सूरज जो डूब जाए, वो काबिल कसम परवरदिगार है। अच्छा, हजरत इब्राहिम ने तो सूरज परस्तों को देखकर फरमाया मेरा भी अल्लाह यही है। अच्छा, नफ्सियात के डॉक्टर ये बताते हैं कि अगर किसी का इलाज करना है तो पहले मरीज को खुद से मुत्तफिक करें। मरीज से अगर आप मुत्तफिक हो जाएंगे तो वो आपसे इलाज करवा सकेगा, वरना मरीज आपसे इलाज नहीं करवाएगा। अब बदन का मरीज तो डॉक्टर मुत्तफिक करके मुआलजा करे। जो रूहानी मरीज है, जो फिक्री मरीज है, जो जहनी मरीज है, उन्हें भी आपको इसी फार्मूले के मुताबिक इलाज करना होगा। पहले उनसे इत्तफाक करना होगा और फिर इत्तफाक के बाद फिर उनको समझाना होगा। हजरत इब्राहिम ने कैसे कह दिया कि मैं भी सूरज की परस्तिश करता हूं जिसकी तुम कर रहे हो। सब मुतमईन हो गए कि ये तो हमारे कबीले का है। और फिर जब सूरज डूब गया तो फरमाने लगे जो डूब जाए उसे अल्लाह कैसे मानूं? जो उफूल कर जाए, लफ्ज उफूल है कुरान, जो उफूल कर जाए, जो डूब जाए, मैं उसे अल्लाह कैसे मानूं? ये हजरत इब्राहिम ने नफ्सियात तबलीग में, इरशाद में, नसीहत में जब तक हिकमत को शामिल नहीं करेंगे बात मुंतकिल नहीं होगी। गए सारे बुतों को तोड़ दिया बुतखाने के अंदर, किसी की आंख फोड़ी, किसी की नाक काटी, किसी का कान काटा, किसी का घुटना फोड़ा, किसी का पेट फाड़ा और एक बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी और बड़े इत्मीनान के साथ आकर अपने घर में बैठ गए। ये लोग जो बाहर गए हुए थे जब लौट कर वापस आए और देखा बुतखाने के अंदर के सारे बुत टूटे हुए हैं मगर एक बुत है कि जो सालिम है, तो आपस में सब मुत्तफिक के होकर कह रहे थे हो ना हो ये उसी का काम है जिसे इब्राहिम कहा जाता है। अच्छा, इन्होंने देखा नहीं था मगर इन्हें यकीन था काम इब्राहिम का है। काम तो हो तो ऐसा हो ना कि काम बताए कि किसका है। भाई जिसको मौला अली मारते थे ना, जिसको मौला अली मारते थे वो जनाजा पुकार के कहता था मुझे अली ने मारा है, बराबर का कटके, बराबर का कटके गिरता था। एक ग्राम तोले माशे का फर्क नहीं होता था। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे अजीज तबर्रुक बांटने वाले मजलिस के बाद तबर्रुक बांटेंगे, एक सलवात और पढ़ ले नबी की जात में। आप राजी हैं इस बात पे कि तबर्रुक बाद में बांटेंगे? एक और बेहतर सलवात पढ़ लें, मग़फ़िरत के लिए एक और सलवात। कसम है सूरज, अच्छा वो सूरज जो डूब जाता हो, जिस पे गहन लग जाता हो, अल्लाह ने कसम खाई है चमकते हुए सूरज। तो कोई सूरज मानना पड़ेगा जिस पर कभी गहन ना लगे, जो कभी डूबता ना हो। जाहिरी सूरज तो मैं उसे मानूंगा क्योंकि कुरान ने वह शम्स कहा है, शम्स सूरज की कसम खाई है, तो ज़ुहूर कुरान हुज्जियत रखता है। जाहिरी अल्फाज का इनकार नहीं हो सकता, मगर बात यहीं तक रुक जाए, हम यहीं तक रुक जाएं, ये भी हिकमत से खाली बात। हमें और गहराई की तरफ जाना होगा। कोई सूरज है जिसे गहन नहीं लगता, कोई सूरज है जो डूबता नहीं है, कोई सूरज है जो गायब नहीं होता, कोई सूरज है जो बादलों के पीछे नहीं जाता। वो कौन सा सूरज है? जिस सूरज को कभी गहन नहीं लगता उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं।